السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونحمدہ صلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 1 میں ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اہم زندگی کے اہم واقعات اور سیرت کے بارے میں بتایا تھا۔ پارٹ 2 میں بھی ہم کچھ اہم واقعات اور سیرت کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم نے پارٹ 1 میں یہاں تک بتایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ تو تمام لوگوں کو اس ذہن میں سوالات رہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسے ہوا۔ تو اس کے کچھ ریزن ہیں، تو آئیے بتائیں گے ہم آپ کو۔ سب سے پہلے نکاح انسانی سماج کی تعمیر اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ نکاح بالکل سادہ ہونا چاہیے، ہر قسم کی رسم و رواج سے پاک ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی سادگی سے ہوا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ دور جاہلیت میں شوال کے مہینے میں نکاح بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ عربوں میں شوال کے مہینے میں کوئی بیماری، کوئی وبا پھیلی تھی جس کے کارن نکاح نہیں ہوتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں سفر کے مہینے میں بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے، کچھ لوگ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روایتوں میں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3895 میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم مجھے 2 مرتبہ خواب میں دکھلائی گئی ہو۔ ایک فرشتہ تمہیں ریشمی لباس میں لپیٹ کر میرے پاس لایا اور مجھ سے کہا، آپ چہرہ کھولیں، تو میں نے تمہارا چہرہ کھولا، دیکھا تو تم تھی۔ میں نے اسی وقت کہا، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ہو کر ضرور رہے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3894 میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب میرا نکاح ہوا تھا تو میری عمر 6 سال کی تھی، اور جب میری رخصتی ہوئی تھی تو میری عمر 9 سال کی تھی، یعنی کہ نکاح ہجرت سے پہلے ہوا تھا اور رخصتی ہجرت سے بعد میں ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بہت ساری چیزوں کا علم تھا۔ آپ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے سیکھا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حسب نسب کا علم تھا، خواب و کتابی بیان کرنا، معاملات کو سلجھانا، عربی کی شاعری کا علم تھا۔ تو آپ نے یہ سب علم اپنے ابا جان حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سیکھا تھا۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام تھا آپ کو حدیث سکھانا، قرآن سکھانا، اور آپ کو حدیث سکھائی، قرآن سکھایا۔ آپ کا حجرہ مسجد کے حجرے سے سٹا ہوا تھا، تو آپ حجرے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطبے سنتی تھیں، درود سنتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی تمام بیویوں سے سب سے زیادہ ٹاپ پر علم تھا، یعنی کہ آپ کا جو علم تھا وہ سب سے زیادہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو 2210 حدیثیں یاد تھیں۔ روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اے عائشہ، جب آپ خوش ہوتی اور ناراض ہوتی تب مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں،